السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ میر شفیق مینگل نے پیپل پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے اور ضمنی انتخابات میں پیپل پارٹی نے میر شفیق مینگل کو ٹکٹ بھی فراہم کی ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں کہ خضدار کے اندر پیپل پارٹی کے باقی جو لوگ ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، پیپل پارٹی کے اندر اس بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے، اور یہ جو حلقہ 21 ہے ہب کا، اس کی سچویشن کیا بن رہی ہے، تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہے۔ دیکھیں جی، پیپل پارٹی کو اگر آپ جائزہ لیں گزشتہ 10-12 سالوں میں، تو پیپل پارٹی کی کوشش رہی ہے کہ وہ سندھ کے بعد بلوچستان کو سیاسی حوالے سے کیپچر کرے، لیکن اس کا جو یہ منصوبہ ہے وہ اب تک کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ لیکن 2018 میں جو باپ اب تک نہیں بنی تھی، جو نون لیگ میں ایک بغاوت ہوئی تھی، جو باغی گروپ تھا، انہوں نے آصف علی زرداری صاحب سے کراچی اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ملاقاتیں کی، ان کو یقین دہانی کرائی گئی کہ جی وہ پیپل پارٹی میں شامل ہوں گے۔ اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ پیپل پارٹی نے ایک بہت بڑا سرمایہ بھی بلوچستان میں لگانے کی کوشش کی، لیکن بعد میں ایک باپ پارٹی بن گئی۔ وہ لوگ جو پیپل پارٹی کو جوائن کرنا چاہ رہے تھے وہ سارے باپ پارٹی میں چلے گئے۔ تو اس کے بعد 2024 کے جو انتخابات ہیں اس میں بھی پیپل پارٹی کی کوشش تھی کہ سندھ کے بعد بلوچستان میں بھی ایک باری اکثریت پیپل پارٹی کو مل سکے، اس لیے پیپل پارٹی نے جتنے بھی یہ جو الیکٹیبل ہیں ان کو شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہاں پہ بھی نون لیگ میں چند لوگ چلے گئے ہیں، تو پیپل پارٹی کو وہ اکثریت نہیں مل سکی جو جس کا خواب دیکھ رہا ہے پیپل پارٹی۔ تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا جب 2024 سے پہلے بہت سارے لوگ زرداری صاحب سے بلوچستان کے لوگ ملاقات کر رہے تھے، تو اس میں میر شفیق مینگل بھی شامل تھے، تو اس ٹائم وہ پیپل پارٹی میں شمولیت نہیں ہو سکی۔ اب دوبارہ حالیہ دنوں میں میر شفیق مینگل نے اسلام آباد میں آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کی، اور اس کے بعد جو خبریں سامنے آئیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پیپل پارٹی نے اپنی ٹکٹ شفیق مینگل صاحب کو دی ہے۔ اب اگر دیکھیں تو خضدار کے اندر جو ہے نواب ثناء اللہ زیری ایک اسٹیک ہولڈر ہے، وہ بھی پیپل پارٹی سے ہیں۔ وہ شکیل درانی جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ خود کو ایک اسٹیک ہولڈر سمجھتے ہیں، گزشتہ انتخابات میں بھی انہوں نے حصہ لیا ہے، اس کا تعلق بھی پیپل پارٹی سے ہے۔ اب ایک نیا پلیئر آیا ہے خضدار کے جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، جس میں سردار اختر جان مینگل نے استعفیٰ دیا تھا، اس کے لیے پیپل پارٹی نے باقاعدہ طور پر شفیق مینگل کو ٹکٹ فراہم کی ہے۔ اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میر شفیق مینگل کی ملاقات زرداری صاحب سے علی حسن زیری صاحب نے کروائی ہے، اور ممکن ہے کیونکہ وہ جو تصاویر جاری کیے گئے ہیں اس میں علی حسن زیری صاحب نظر آ رہے ہیں اس ملاقات میں، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ شفیق مینگل صاحب کو کہیں اور سے زرداری صاحب سے ملاقات کرائی گئی ہے، اور جو سہولت کاری ہے ظاہر ہے کہ وہ علی حسن زیری صاحب نے ادا کی ہے، لیکن اصل میں جو زرداری صاحب کو بتایا گیا وہ کہیں اور سے گیا ہے۔ اسی وجہ سے کہ زرداری صاحب نے شفیق مینگل کو نہ صرف پیپل پارٹی میں ایکسیپٹ کیا بلکہ ان کو ٹکٹ دیا۔ وہ جو 2024 سے پہلے کے عام انتخابات سے پہلے اس میں بھی یہی صورتحال بنی تھی کہ شفیق مینگل صاحب پیپل پارٹی جوائن کرنا چاہ رہے تھے، ملاقاتیں ہوئیں، لیکن بعد میں وہ شمولیت نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو پیپل پارٹی کے اندر اہل تشیع جو ہے گروپ، وہ مخالف تھی میر شفیق مینگل کی پیپل پارٹی میں شمولیت کی، لیکن اب دوبارہ ہو گیا ظاہر کی شمولیت وغیرہ، تو اب بھی وہ جو پیپل پارٹی کے اندر جو گروپ ہے اور سندھ کے جو سائیں گروپ ہیں پیر وغیرہ، وہ بھی کہنے کو میں نے ایسے سنا ہے کہ میں نے معلومات لی، ادھر ادھر سے رابطہ کیا، وہ خوش نہیں ہے کہ میر شفیق مینگل پیپل پارٹی میں شامل ہوں۔ وہ زرداری صاحب سے انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے۔ مجھے تو پیپل پارٹی کے ایک بندے نے یہاں تک بھی کہا کہ نہیں جی ہم پریشر کریں گے پارٹی لیڈرشپ پہ، اور یہ جو ٹکٹ میر شفیق مینگل کو دی گئی ہے اس کو ہم واپس لیں گے، لیکن بظاہر ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ٹکٹ جو دی گئی ہے اس کو واپس لیا جائے۔
تو دیکھیں اب پیپل پارٹی کا جو منصوبہ ہے وہ کیا ہے. جیسے میں نے 2018 کی بات کی, پیپل پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ہب سے آپ کا علی حسن زہری صاحب ظاہر ہے کہ آ گئے. خضدار سے اگر شفیق مینگل کامیاب ہوتے ہیں پیپل پارٹی کے ٹکٹ سے, زہری میں آلریڈی نواب ثناء اللہ زہری پیپل پارٹی سے ہیں, اور مکراں سے بھی 1-2 لوگ پیپل پارٹی سے ہیں, اور آوارہ سے قدوس بزن جنہوں نے پیپل پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے. تو زرداری صاحب کا میرے خیال میں پلان یہ ہے کہ وہ ہب سے لے کر آواران جو جالوان بیلٹ ہے خضدار تک, ان علاقوں میں ان حلقوں میں ایسے لوگوں کو وہ پارٹی میں لے کے آئیں جن کے مسل مضبوط ہوں. ضروری نہیں ہے کہ ان کے مسلز ووٹ بینک کے حوالے سے مضبوط ہوں, ویسے بھی ان کے مسل مضبوط ہونے چاہیے. دیکھیں علی حسن زہری صاحب کو لایا گیا ہب میں, تو بھوتانی صاحب کے ساتھ علی حسن زہری صاحب کا ٹاکرا اتنا مضبوطی سے نہیں ہو سکا. تو یہ میرے خیال میں جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ اتنا زیادہ مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اب شاہ زرداری صاحب سوچ رہے ہیں کہ یہاں کے مقامی لوگوں کو پیپل پارٹی میں شامل کروایا جائے, پھر ان کو نیشنلسٹ پارٹیوں کے ساتھ لڑایا جائے, الیکشنوں میں جمعیت کا مقابلہ کیا جائے. اس طرح ان کی ایک پالیسی ہے. اب یہ منصوبہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا, 2018 سے یہ منصوبہ چل رہا ہے, اور جو منصوبہ پیپل پارٹی نے بنائی ہے, کیا پیپل پارٹی اتنا بااختیار ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو جتوا بھی سکے؟ دیکھیں 18 میں بھی اسٹیبلشمنٹ نے پیپل پارٹی کو کوئی گرین سگنل نہیں دی, 24 میں بھی اس طرح کا نہیں ہوا. لیکن جو خواب ہے, جو منصوبہ ہے, وہ پیپل پارٹی کا بہرحال ہے. اب شفیق مینگل یہ سیٹ جیت کے آئیں گے, اور ممکن ہے کہ ثناء اللہ زہری صاحب, شکیل درانی صاحب, یہ سارے ان کو سپورٹ کریں, اور ایک اچھی خاصی جو ہے وہ ووٹ بینک یہ لے کر آ جائیں. لیکن اطلاع یہ بھی ہے کہ سردار ثناء اللہ زہری صاحب کا اپنا ایک کینڈیڈیٹ انہوں نے وہاں سے جو کاغذات نامزدگی ہوئی ہے ان کی, شکیل درانی صاحب بھی نواب ثناء اللہ زہری صاحب کے رشتہ دار ہیں, ایک اور رشتہ دار بھی ان کے. تو لگ ایسا رہا ہے کہ جو خضدار کے جن کا میں نے نام لیا ہے ان کو شاید پیپل پارٹی نے اعتماد میں نہیں لیا ہے. اگر ان کو اعتماد میں لیا جاتا تو شاید یہ جو ٹکٹ ہے وہ کسی اور کو ملتا, میر شفیق مینگل کو نہیں ملتا. لیکن وہ جو جے کے بڑا مضبوط لگا ہے, اسی وجہ سے جو ٹکٹ ہے پیپل پارٹی کی وہ شفیق مینگل صاحب کو ملا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے خضدار کے اس حلقے میں پیپل پارٹی کے ووٹ بینک ایسی کوئی مطلب خاص ووٹ بینک اس کی نہیں ہے. لیکن 5-6 ہزار ووٹ جو شکیل درانی نے لی تھی وہ زیادہ تر ظاہر ہے کہ ان کے جو ذاتی مراسم بھی ہوتے ہیں کہ کسی کا کام کیا, کسی کو پروجیکٹ دی, کسی کا وہ ذاتی طور پر زیادہ ووٹ لیے گئے ہیں. لیکن پیپل پارٹی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خضدار کے اندر پیپل پارٹی اتنی مضبوط ہے اس کی ووٹ بینک کہ وہ جس کو بھی ٹکٹ دیں وہ کامیاب ہو سکے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمعیت, نیشنل پارٹی اور بی ایم پی ان کا ایک مضبوط ووٹ بینک موجود ہے. لیکن پیپل پارٹی, نون لیگ, یہ وائزر جو جماعتیں ہیں ان کا کوئی اس طرح اسٹرانگ ووٹ بینک نہیں ہے. اس کے باوجود پیپل پارٹی کا ایک کلیم ہے کہ ادھر ہم مضبوط ہیں, ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اس میں لگ ایسا رہا ہے کہ شفیق مینگل کو کامیاب کرایا جائے گا. شفیق مینگل کامیاب ہوں گے, لیکن وہ اگر قومی اسمبلی پہنچیں گے تو ان کو کوئی پورٹ فولیو نہیں ملے گا, کیونکہ اگر وہ نون لیگ کی طرف سے جاتے تو ان کو کہیں پہ وزیر مملکت فلانا اس طرح کا کوئی چیز شاید مل پاتی, کیونکہ پیپل پارٹی حکومت کا ہے, اتحادی تو ہیں لیکن حصہ نہیں ہے ان کا. اسی لیے تو پھر وہ ایز اے ایم این اے اور ظاہر کہ پیپل پارٹی کی جو موقف ہے وہ وہی جو پیپل پارٹی کی موقف ہوگی وہی ہوگا. اور اس سے پہلے آپ دیکھیں میر جمال رحسانی وہ بھی پیپل پارٹی میں شامل ہوئے تھے, وہ ایم این اے بن گئے. اس طرح کے ایک گروپ ہے جو جن کی ذہنی ہم آہنگی ہے. سفرہ بگٹی صاحب ہے, انور کاکڑ چونکہ پیپل پارٹی میں نہیں ہے لیکن ایک بلوچستان کے حوالے سے ان کی ایک ذہنی ہم آہنگی ہے, ایک ان کی اپنی ایک سوچ ہے. تو
پیپل پارٹی ممکن ہے کہ یہ سوچ رہی ہو کہ جو لوگ مرکز کی بات کرتے ہیں یا جو سوچ پایا جاتا ہے ان کو انکریج کیا جانا چاہیے. حالیہ جو یہ ٹکٹ دی گئی ہے یہ امکان موجود ہے. لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ اس تمام معاملے میں جو وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے وہ میرے خیال میں ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے. اب واضح طور پر آپ کو ایسا نظر آئے گا جو علی حسن زہری صاحب اگر واقعی میں میر شفیع مینگل کو لے کے گئے ہیں وہاں پہ شمولیت کروائی ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جو گروپ بندی ہے تو وہ علی حسن زہری کی طرف جھکاؤ زیادہ ہوگا. حالانکہ سرفراز بگٹی صاحب کی اور شفیع مینگل صاحب کے جو ہے اپنے ایک بڑا اچھا تعلق ہے ان کا, اور یہ جو صوبائی بجٹ میں ان کو پروجیکٹ وغیرہ یہ چیزیں برحال اکوموڈیٹ کی گئی ہے وزیر اعلیٰ کی جانب سے. لیکن جو چین استعمال ہوا ہے پیپل پارٹی کی لیڈرشپ سے ملاقات کرنے کی وہ علی حسن زہری صاحب کا ہوا ہے. اب یہ بھی ممکن ہے کہ جو ہب کا حلقہ ہے اس میں بھی کسی حد تک اثر انداز ہو سکے پیپل پارٹی. دیکھیں جب علی حسن زہری صاحب جب کامیاب ہوئے پھر بہت سارے سسٹم کے اندر بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اس سے خوش نہیں تھے. آپ پھر دیکھیں گے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ لڑائی وغیرہ یہ وہ چیزیں. لیکن علی حسن زہری صاحب کے جب وہ ریکاؤنٹنگ کا جو آئینی عدالت سے جو فیصلہ آیا تھا اس کے بعد بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ چیف سیکرٹری کے خلاف اسٹیٹمنٹ, وہ جو مطلوبہ RO تھا علی حسن زہری صاحب کا اس کا پہلے معطل ہونا پھر اس کو ماسکیل ٹرانسفر کروانا. لیکن ایک بڑا اچنبے کی بات ایک اور ہے. دیکھیں 39 پولنگ اسٹیشن کی ریکاؤنٹنگ کا جو آئینی عدالت نے فیصلہ دیا تھا نا, سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ جو 39 پولنگ اسٹیشن کے بیلٹ پیپر ہیں وہ جل گئے ہیں. جب جل گئے ہیں تو پھر کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ آپ سیکوینس دیکھیں نا, یہ جو منگچر کا جو حلقہ ہے وہ 2.5 سال سے 2 سال ہو گئے ہیں اس کا اب تک انتخاب نہیں ہو سکے ہیں. لیکن آنے والی جو خوددار کی سیٹ ہے وہ اور ہب والے میں زیادہ آپ کو جو ہے وہ سنجیدگی یا سیریسنس نظر آتی ہے, حکومت کی جانب سے کہیں یا پیپل پارٹی کی جس کی جانب سے ہم بھی کہیں. اب ممکن ہے کہ شفیع مینگل صاحب علی حسن زہری صاحب کو سپورٹ دیں ہب میں ہر حوالے سے, تو ایک بھوتانی برادران کے ساتھ ایک مقابلہ ہو. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو بھوتانی برادران ہیں وہ صدر اختر جان کے رشتہ دار ہیں, اور میر شفیع مینگل صاحب جو ہے وہ صدر اختر جان کے ساتھ ان کا بڑا آنکڑا چل رہا ہے. تو لگ ایسا رہا ہے کہ پیپل پارٹی کانفرنس جماعتوں کو چیلنج دے رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو جو باقاعدہ جو کمپرستی کی سیاست ہے اس سے وہ اس کے خلاف ہیں یا ان کے بڑے تنازع چل رہے ہیں ایسے لوگ. تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ظہور بلدی جیسے لوگ جو ایک ٹائم پہ نیشنل پارٹی سے ہو کے آئے ہیں لیکن اب ان کا جو موقف ہے ان کی جو سوچ ہے جو نظریہ ہے وہ وہی ہے جو پیپل پارٹی کہتی ہے. مطلب پیپل پارٹی کی قیادت یہ سوچتی ہے کہ ایسے لوگوں کو کمپرستوں کے سامنے لایا جائے جن کے مسلز بھی مضبوط ہوں ووٹ بینک کے حوالے سے ویسے بھی, اور ان کے جو رشتہ داریاں ہیں رشتہ دار کوئی اس پارٹی میں کوئی اس پارٹی میں ان کے خلاف بھی کوئی محاذ بنے تاکہ ان کو پیچھے دھکیلا جا سکے. تو اب لگ ایسا رہا ہے کہ خوزدار میں ممکن ہے کہ شفیع مینگل کامیاب ہو کے سامنے آئیں, اور جو ہب کا معاملہ ہے یہ جو بیلٹ پیپرز کے جلنے کی جو اطلاع ہے اس سے کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے, اور علی حسن زہری صاحب کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوا ہے, پیپل پارٹی کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوا ہے. اور ممکن ہے کہ ابھی ری الیکشن ہو اس علاقے میں. اگر ری الیکشن ہوتے ہیں تو پھر سیناریو شاید بدل بھی سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ علی حسن زہری صاحب اپنے لیے اپنا پیٹھ مضبوط بلوچستان میں پیٹھ مضبوط کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو شخصیت کو اپنے ساتھ ملانا چاہتی ہے تاکہ مقابلہ
کر سکیں. بہرحال یہ صورتحال بن گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کیا سوچتی ہے بلوچستان میں، اور واقعی میں جو پیپل پارٹی نے جو ایک منصوبہ بنایا ہے وہ بلوچستان میں کتنا کارآمد ہو سکتا ہے. لیکن اب تک جو بلوچستان کے جتنا بھی سیاسی سیناریو بن گئے ہیں یا جو سیاسی ماحول ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا گرفت بڑا مضبوط ہے. یہ بلوچستان کے ہر فرد کو پتہ ہے. ابھی پیپل پارٹی کی اپنی کوشش ہے، کامیاب ممکن ہے کہ کامیاب ہو، ممکن ہے کامیاب نہ ہو، لیکن زیادہ امکان یہ موجود نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر پیپل پارٹی بلوچستان میں ڈومینیٹ کر سکے یا اس کو کئی علاقوں کو کیپچر کرے، پولیٹیکلی کیپچر کر سکے. جب تک آشیرواد یا مطلب ایک امائنگی نہ ہو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، تو بلوچستان کی سیاست جو ہے اس کا جو طاقت کا منبع ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. پیپل پارٹی کو موقع ملتی ہے، نون لیگ کو ملتی ہے یا قوم پرستوں کو ملتی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ طے کرتی ہے اور ہمیشہ وہ طے کرتا رہا ہے. تو 2018 میں جو ہوا ذرا کہ اس ٹائم بھی اسٹیبلشمنٹ نے پارٹی بنائی، پیپل پارٹی کو سائڈ پہ رکھا. 24 میں جو انتخابات ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی تھی کہ سارے کے سارے لوگ پیپل پارٹی میں جائیں، ایک بڑی پارٹی بنے پیپل پارٹی. تو نون لیگ کو حصہ بھی دیا گیا اور باقی ادارے جمعیت وغیرہ یہ تو ہیں ہی. تو اسٹیبلشمنٹ کے مرضی کے بغیر پیپل پارٹی جتنا بھی منصوبہ بنا لے، جتنا بھی وہ خرچہ کر لے، یہاں پہ جتنا بھی پیسہ لگا لے، وہ بھی بے سود ہوگا میرے خیال میں. اب تو حالت یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر پیپل پارٹی کے 2 اراکین ایک دوسرے کے اگینسٹ بات کرتے ہیں. ابھی یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ کون پیپل پارٹی کا موقع بیان کر رہا ہے، کون اسٹیبلشمنٹ کا کر رہا ہے، کون پارٹی کے ساتھ ہے، کون نہیں ہے. اب یہ بھی صورتحال پیپل پارٹی کی بنی ہوئی ہے. تو بلوچستان میں بہرحال پیپل پارٹی کچمبر ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پیپل پارٹی کی جیالیں وغیرہ، جیالیں تو بلوچستان میں پہلے تھے ہی نہیں، اکا دکا کہیں آپ کو ملتے تھے. وہ لوگ جو بی ایس او کی سیاست کر رہے تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے بزرگان ہیں، وہ بھٹو صاحب کی سیاست سے کیسے متاثر ہوئے، کچھ مرات ملے، کوئی سینیٹر بنا، کوئی سفیر بنا. وہ ٹھیک ہے، وہ مطلب 70 کی بات ہے. اگر وہ لوگ بھی نظریاتی طور پر بھٹو صاحب کے ساتھ نہیں تھے. ایک خلا تھا پیپل پارٹی بلوچستان میں، ایک خلا موجود تھی، تو انہوں نے ان کو فل اپ کرنے کی کوشش کی. حالانکہ پیداوار بی ایس او کے تھے وہ قوم پرست، لیکن انہوں نے پیپل پارٹی کو لا کے ادھر بلوچستان میں ایک نام دیا. تو وہ سلسلہ کسی حد تک رک گیا ہے. چند ایک سینئر لوگ، ایک میرے خیال صادق عمرانی کے علاوہ باقی جو ہے صابر بلوچ صاحب، وہ صابر بلوچ صاحب کا اپنا حلقہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس ایسے لوگ ہیں جو ابھی وہ ظاہر ہے کہ وقت گزر گیا ہے، بیت چکا ہے کافی ٹائم، تو وہ سینیارٹی کی لسٹ پہ جا کے چلے گئے ہیں. اس کے بعد جو ہے پیپل پارٹی کے لیے کوئی مطلب ایسا نظریاتی لوگ نہیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ پیپل پارٹی یہی کوشش کرے گی کہ جو کچھ الیکٹیبل ہیں، کچھ مسلز والے لوگ ہیں، تو ان کو ساتھ ملا کے بلوچستان میں تھوڑا سا وہ کیپچر کرنے کی کوشش کرے. لیکن سوال وہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر پیپل پارٹی کے خواب پورا نہیں ہو سکتا. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.